گزشتہ رات پوری قوم پر مہنگائی کا ایک نیا بم برسایا گیا ہے۔ اس سے چند دن پہلے پیٹرول کو 30 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا، لیکن ابھی چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ ایک اور بم 30 روپے پر لیٹر کے حساب سے گرایا گیا۔ یہ پاکستانی قوم اس مہنگائی کا متحمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت مہنگائی ہے۔ پوری قوم اور بلکہ قوم کی اکثریت خط غربت کی نیچے چلی گئی ہے، اور یہ جو IMF کے شرائط مانے جا رہے ہیں، یہ شرائط ہمارے لیے انتہائی مہلک شرائط ہے، لیکن ہمارے حکمران اپنی حکومت کی قیمت پر، کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی حکومت رہے گی تو مہنگائی لاؤ گے، اگر مہنگائی نہیں لاؤ گے تو پھر آپ کی حکومت نہیں رہے گی۔ تو اپنی قوم پر مہنگائی مسلط کی ہے انہوں نے اپنی حکومت کی قیمت پر، یعنی اپنی حکومت کو بچایا ہے، قوم کے اوپر بم گرا کر، قوم کے اوپر مہنگائی مسلط کر کے، قوم کو بالکل ذلیل کر کے اور قوم کو غریب کر کے اور قوم کو محتاج بنا کر اور قوم کو مفلس بنا کر۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن ہمارے شاہ خرچے کم نہیں ہوتی۔ اگر IMF مخلص ہوتا تو وہ یہ شرائط نہ لگاتا کہ قوم پر مہنگائی مسلط کرے، بلکہ وہ شرائط لگاتا کہ آپ اپنے شاہ خرچے کم کریں۔ اخلاص کا تقاضا یہ تھا کہ وزیراعظم ہاؤس کی شاہ خرچے اور عیاشی کم کیے جائے، صدارتی ہاؤس کے شاہ خرچوں کو کم کیا جائے، وزراء کی جو مراعات ہے ان کو بند کر دیا جائے، اور یہ جتنی بھی عیاشیاں ہو رہی ہے ان عیاشیوں کے لیے تو وہ اسی طرح فنڈ فراہم کرتا ہے IMF، لیکن سارا بوجھ ہے، سارا جو زور ہے وہ قوم کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا، یہ ملک دیوالیہ ہونے کے دھانے پر ہے۔ اور اب ظاہر بات ہے جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں ملک کی بقا کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا، اور قحط کے زمانے میں انہوں نے چنا ہوا آٹا بند کر دیا تھا اپنے گھر میں میٹھا بند کر دیا تھا، اپنے گھر میں گھی بند کر دیا تھا، رنگ کالا ہو چکا تھا، پیلا ہو چکا تھا۔ ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب جس لباس میں، جس ٹاٹ باٹ کے ساتھ اپنے صدارتی ہاؤس اور اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے ہیں، وزراء جس ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ ایک مقروض قوم کی علامت نہیں ہے، یہ مقروض ملک کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو قرضے ہیں اور اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں کہ شاید ہماری اولاد بھی ادا نہ کر سکے۔ جب تک سودی نظام اس ملک میں موجود ہے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ سودی نظام کو، جو اسلامی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، پوری قوم کا مطالبہ ہے سود کو ختم کر دیا جائے، آپ سودی نظام کو ختم کریں، سود دینا اور لینا دونوں بند کر دے۔ یہ جو سود چڑھائے جا رہا ہے ہمارے اوپر IMF کی طرف سے، اس سودی نظام نے اور سودی قرضوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا بلدیاتی انتخابات میں قومی خزانے کو جس طرح لوٹا گیا ہے، اس کا حساب کیا جائے، کیسے خزانے کو لوٹا، پوری قوم کو رشوت کے طور پر جو خزانہ تقسیم کیا گیا ہے، اسی سے ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہیں، اسی کا حساب کیا جائے اور اسی کا بندوبست کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان جو بالکل تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ واپس ترقی کی طرف آ جائے گا۔ اللہ نے اس کو تمام خزانوں سے مالا مال ملک پیدا کیا ہے۔ یہ کلمہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، کلمہ کے نظام ہی کے ذریعے ترقی کرے گا، یہ غیر سودی نظام معیشت میں ترقی کرے گا، یہ اسلامی نظام میں ترقی کرے گا۔ اس کی ترقی پوری کی پوری وہ اسلام کے اندر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ